زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی شان و عظمت ختم نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا. اور یہ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بھی بتانا مقصد تھا, دنیا والوں کو بتانا مقصد تھا. اس لیے کہ میں ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ بتائیے, ان کے شجرے کے بارے میں آپ بتائیے. تو مجھ سے سوال ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے. اگر آپ سننے کے مزاج میں ہیں تو ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ, اور آواز سے کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم, آپ بیٹھیے تو سب سے پہلے نیت کو صحیح کر کے بیٹھیے. کس کو؟ نیت کو صحیح کر کے بیٹھیے. ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے, سب کے لیے ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے تو نمازی نماز پڑھتا ہے, اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, اس کی نماز قیامت کے دن چہرے پہ مار دی جائے گی. حاجی حج کرتا ہے, اس کی نیت ہو کہ دنیا والا لوگ حاجی کہیں, قیامت کے دن اس کا حج اس کے چہرے پہ مار دی جائے گی. مولوی اس لیے پڑھا ہے, حافظ قرآن اس لیے حافظ قرآن ہوا ہے کہ دنیا والا مجھے علامہ کہے, مفتی کہے, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ مار دی جائے گی. اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کیجئے, انشاءاللہ ہر عبادت آپ کی قابل قبول ہو جائے گی. عزیزان محترم, صحابہ کرام کی عظمت و شان بہت اونچی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا, کوئی اپنے وقت کا غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, وہ کوئی بھی ہو, صحابی کے درجہ اور مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ذہن نشین رہے آپ کی. اور ہزاروں صحابی ہو یا لاکھوں صحابی ہو, نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ سبحان اللہ یاد رکھیے. عقیدہ کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ کے معنی ہے بیج. کیا معنی ہے؟ بیج جب اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا ہوگا, بیج ہی خراب ہوگی تو پھل بھی خراب ہوگا. کیا ہوگا؟ پھل خراب ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے, نبی کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. تو جب تک یہ عقیدہ جو بیج ہے یہ درست نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. عزیزان محترم, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بڑی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, توجہ کے ساتھ, توجہ نہ بھولنا, توجہ, موبائل چھوڑیں آپ, بڑی مشکل سے آپ بھی آئیں باہر سے, کوئی بنگلہ دیش سے آئیں, کوئی بہار سے آئیں, توجہ کے ساتھ آپ سنیں. اس میں توجہ اگر بڑھ جائے گی نا, میں نے آپ سے کہا نا, شیطان بڑا چالاک ہے, شیطان بڑا چالاک ہے, اور شیطان انسان کے بڑا دشمن ہے. شیطان ابلیس کی ذریت یہ دیکھ رہی ہوگی کہ مولوی کھڑا ہے بولنے کے لیے, مولوی کھڑا ہے باز و نصیحت کرنے کے لیے, تو آپ کا ذہن کو برگلا دے گا. مکمل توجہ ہو, سنیے شان فاروقی کیا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, موجودہ حضور قبلہ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ میں ہر سال آؤں تو اس سال سرکار خلیفہ دوم فاروق اعظم کی شان بیان کیا, نیکسٹ سال آؤں گا تو سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کروں. سبحان اللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. کبھی آؤں تو حضرت عثمان غنی کی شان بیان کروں, کبھی آؤں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں, تاکہ دنیا کا پتہ چلے کہ سرکار اذان گاچھی کا رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا صحابی سے محبت کرتا ہے, اہل بیت سے محبت کرتا ہے, مولا علی سے محبت کرتا ہے. دنیا کو پتہ تو چلنا چاہیے, ارے محبت ہے, عشق ہے, تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں, ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوتا ہے. محدث ضرور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے محدث, جس کو کہتے ہیں حدیث کے جاننے والے کو محدث کہتے ہیں. اب جیسے ہمارے مفتی بلال صاحب ہیں, مولانا خورشید عالم صاحب ہیں, اور بھی دیگر مولانا عبدالہادی صاحب ہیں, جو ہیں, دیکھیے جو ہو وہی کہنا چاہیے. بولے سبحان اللہ, بولے, جو ہو وہی کہنا چاہیے. اور آج کل تو حالت کیا ہو چکی جناب جانتے ہیں, اگر داڑھی ہے, ٹوپی ہے سر پہ, پان لگا رہا ہے تو پان والا مولوی صاحب, کھینی کاٹ رہا ہے, چہرے پہ داڑھی ہے تو کھینی والا مولوی صاحب. تو ہر کوئی مولوی بنا ہوا ہے, اور یہ قیامت کی نشانی ہے یہ
کہ جاہل سوال کرے گا عالم سے، جاہل سوال کرے گا عالم سے۔ تو عزیزان محترم، تو محدث، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی میں ایک محدث پیدا ہوا ہے، اور میری امت میں محدث حضرت عمر ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ محدث کیسا ہوتا ہے؟ محدث کیا؟ محدث، محدث نہیں، محدث کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کریں، بولو سبحان اللہ، جس کی زبان سے فرشتے بات کریں۔ کیا پتا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ پوری امت میں صرف ایک ہے محدث جن کا نام ہے فاروق اعظم، جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے تھے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کر رہے تھے تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس کی نسل سے ہیں؟ ارے فاروق اعظم کا بلڈ ہے اذان گاچھی کے جسم میں۔ تو بتاؤ جس کی زبان سے فرشتے بات کریں تو کیا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو کچھ نہ ملا ہوگا؟ ایمان ہے اس پر؟ ایمان ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو، گواہ ہو جاؤ، اور ہاتھ اٹھاؤ۔ ایمان ہے اس پر کہ جس کے باپ دادا کی زبان سے فرشتے بات کرے تو کیا حضرت مولانا صوفی مفتی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی شان و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور سنیے، چونکہ وقت نہیں ہے، بس 2 حدیث پیش کرنی ہے ان کے حوالے سے، اس کے بعد گفتگو ختم کرنی ہے مجھے، چونکہ وقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، فاروق اعظم کی شان اتنی نرالی ہے، اتنی اونچی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں، کسی میٹر میں کسی دوسری کی رائے سجیشن الگ ہوتی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سمجھ رہے ہیں، سجیشن سولوشن الگ ہوتی، تو قرآن پاک کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 21 باتوں میں میری موافقت کی ہے، 2 بات سناؤں گا۔ کتنی بات؟ 2 بات سناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، بہتر یہ ہوتا، اچھا یہ ہوتا کہ امہات المومنین کے لیے، یعنی نبی کی بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم دیتے۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہو نا سبحان اللہ، جو باتیں بتا رہا ہوں، پردے کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا۔ جو ہی فاروق اعظم نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کے لیے پردے والی آیت کو نازل فرما دیا، کہو سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو، یوز کرنے کی چیز کوئی مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، کہو سبحان اللہ۔ پردے کے، بولو، پردے کے باہر سے مانگے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آج جو اسلام کی شہزادیوں کے سروں پر جو مقدس کی چادر پڑی ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم کا احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ فاروق اعظم کا احسان ہے کہ جو آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سروں پہ حیا کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ پتا کیا چلا؟ حجاب کا حکم قرآنی حکم ہے، اس لیے کہ حجاب کا لفظ آیا ہے۔ کس کا لفظ آیا ہے؟ آج دشمنان اسلام شور کر رہا ہے، حجاب حجاب حجاب۔ ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر قرآن پاک کی حکم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، قرآن پاک کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بیٹی ہے تو پردہ ضروری ہے، ماں ہے تو پردہ ضروری ہے، بہن ہے تو پردہ ضروری ہے۔ عزیزان محترم، پردہ والی عورت سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔
पर्दा मोमिना औरत की पहचान है, पर्दा मोमिना औरत की शान है, पर्दा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की प्यारी सुन्नत है। और एक हदीस सुनाता हूँ आपको, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के उस औरत के लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ की जो औरत शलवार पहनती है, जो औरत पायजामा पहनती है। कहो सुभान अल्लाह। तो कितनी खुश नसीब है वो औरत। चूंकि ये लाइव चल रहा है, ये मत समझे कि सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है। तो कोशिश ये की जाए यहां से कि संभल के तौल के बात की जाए। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जबान फिसलेगी तो हम फंसेंगे, जबान फिसलेगी तो हम फंसेंगे। तो अजीजान मोहतरम, क्या पता चला, मालूम क्या हुआ कि औरत है, बीवी है, बेटी है, तो पर्दा जरूरी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो औरत पांचों टाइम की नमाज पढ़े, जो औरत पांचों टाइम की नमाज पढ़े, रमजान आए तो रोजा रखे और अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, उसकी खिदमत करे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये सुनने में आता है कि शौहर कहाँ है, बीवी कहाँ है। आज डिवोर्स के मामले इतने बढ़ रहे हैं। वजह क्या है मुसलमानों? कि मियाँ बीवी के अंदर अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हदीस सुनिए इसके हवाले से। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत बगैर किसी उज़्र के औरत से तलाक डिवोर्स मांगती है, तवज्जो के साथ सुने, अपनी बीवियों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं, तवज्जो के साथ, आए हो मामलात को सही करो। मामलात तो बिगड़ा हुआ है जनाब। जब तक घरेलू सिस्टम सही नहीं होगा, नमाज पढ़ोगे नमाज सही नहीं होगी, इबादत करोगे इबादत सही नहीं होगी। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कोई औरत बगैर उज़्र के, कोई उज़्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शरई उज़्र नहीं है, तलाक मांगती है, नबी फरमाते हैं जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम है। क्या बोलो? जन्नत की खुशबू उसके लिए, जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम है। तो अजीज़ान मोहतरम, हजरत फातिमा का मशहूर फरमान है कि जब एक रकत में नमाज खत्म हो जाती तो मौला की बारगाह में दुआ करती, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तू एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर सजदा करे, दिल खोल कर सजदा करे। पता क्या चला अजीज़ान मोहतरम, औरत अगर बिगड़ी तो शैतान की पसली बनती है, औरत अगर बिगड़ी तो शैतान की पसली बनती है, सवरती है तो राबिया बसरी बनती है। यही वो औरत है कभी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा रही है, यही वो औरत है कभी लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाज़िल करवा रही है, यही वो औरत है कभी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अजाब का सबब बन रही है। पता क्या चला कि जब औरत सवरती है तो कभी गोद में ईसा पलते हैं, औरत जब सवरती है तो कभी गोद में ईसा पलते हैं, और कभी फातिमा के रूम में जन्नत की सवारी, जन्नत की सरदारी मिलती है। पता क्या चला, माँ नेक हो तो बेटा नेक बनता है, माँ परहेजगार हो तो बेटा गौ से पाक बनते हैं, माँ आबिदा हो तो बेटा हिंद का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन बनते हैं, और माँ नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो तो सैयदुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, हजरत मौलाना मुफ्ती अज़ान गाची बनते हैं। पता क्या चला, आप सुनते ही रहते होंगे कि जानते हैं हमारी रूह और आपकी रूह हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करेंगे ना जी। मुलाकात करनी है कि नहीं करनी है? करनी है ना जी। एक बार आ जाएंगे ना तो हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे हम लोग। एक बार सिर्फ आएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। आज जो हालात बन चुके हैं, अगर स्कूल में आप पढ़ाते हैं, कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, तो उस पर ध्यान दें, ध्यान नहीं तो एक ऐसा वक्त आ चुका है ईमान भी जाएगा आपका, इज्जत भी आपकी जाएगी। इसीलिए अगर वो तालीम, वो एजुकेशन फितना बन जाए जिससे ईमान चला जाए, इज्जत और आबरू चली जाए, उससे बेहतर है जाहिल अनपढ़ रहना। क्या रहना बोलिए तो? अनपढ़ रहना। तो अजीज़ान मोहतरम, वो मशहूर फरमान है कि जब पुरसरात से 70,000 हूरों के साथ
فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی، اہل محشر کو ندا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد رسول اللہ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ تو عزیزان محترم دوسری بات سنیے، پہلی شریعتوں میں، چونکہ مسئلہ ہے اس میں، پہلی شریعتوں میں توجہ کے ساتھ سنو، یہ ملے گا نہیں، اور میں انہیں علماء کرام سے کہوں گا کہ آپ مسائل کو پیش کریں، یہاں پہ اس کو پیش کریں، لاکھوں لاکھ کروڑ روپے خرچے کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کوئی باغماری کب آئے؟ 30 سال کا تھا تب آئے، ٹھیک ہے، کوئی 30 سال کے تھے، کوئی 40 سال کے تھے۔ مرد عورت کا شرعی حکم ہے، مکمل فیصلہ ہے کہ جب 15 برس کے ہو جائیں دونوں تو شرعی حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ تو 15 برس کے بعد نماز فرض ہے کہ نہیں؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے بھی، علماء کرام کے لیے، میرا کوئی مشورہ نہیں ہے، ہاں دین کے لیے مشورہ دے سکتے ہو، سبحان اللہ، پرہیزگاری کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں آپ۔ تو آپ بتائیے 20 سال کی جو نماز قضا ہوئی، 20 سال کی جو نماز قضا ہوئی وہ ادا کب ہوگی؟ توجہ ہے مولا صاحب، مولا ہے نا آپ، عالم ہیں نا جی، توجہ آپ، 20 سال کی نماز جو قضا ہوئی وہ کب پڑھیں گے آپ؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک کہ قضا نماز ادا نہیں ہوگی نفل قبول نہیں ہوگا، نفل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ پہ فرض ہے۔ علماء کرام سے پوچھیں آپ ایک دن میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ناپاک ہو جائیں، پاکی کا مسئلہ بیان کریں، خیر یہ سب باتیں آپ کو کرنی ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ علماء کرام سے میرا مشورہ ہے، درخواست ہے میری، محبت سے، ادب سے۔ عزیزان محترم پہلی شریعتوں میں، بس آخری گفتگو، بس 2 منٹ کی گفتگو ہوگی، پہلی شریعتوں میں روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ کیا تھا بولیے؟ عشاء کی نماز تک نہیں، روزہ افطار کرنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد پہلی شریعتوں میں کھانا اور پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ بعد نماز عشاء یہ ساری چیزیں رات میں حرام ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی رات میں؟ اور یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک باقی رہا، اور یہاں تک کہ دیکھیں فاروق اعظم کی شان بیان کر رہا ہوں آپ کو، یہاں تک کہ ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم بستری ہو گئی، بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے حیران ہوئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہو سبحان اللہ، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا، تو اسی ٹائم آیت مقدسہ نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ کہو یار، علمی گفتگو ہے، سنو تو کم سے کم۔ اسی وقت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے، بیوی سے ہم بستری کرنا حلال ہو گیا۔ ایک مسئلہ سننا حدیث پاک میں آتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سننا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب پتہ کیا چلا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کے ساتھ سہبن بھول چوک سے صحبت کی ہو، قضا ضروری ہے۔ کیا بول قضا اس کی؟ سہبن بھول چوک سے کھا لیا، پانی پی لیا، بیوی کے ساتھ مجامعت کر لیا، سہبن بھول چوک سے، تو صرف قضا لازم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ صرف قضا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کر لی تو کیا ہوگا؟ قضا بھی ضروری اور کفارہ بھی ضروری ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ لگاتار کنٹینیو 60 روزے رکھیں گے، اگر 60 روزے رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے 60 روزہ وہ رکھے گا، الگ سے جو ایک قضا ہوا اس کو بھی رکھنا ہوگا، اس کو بھی بولیے تو اس کو بھی رکھنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم یہ دین کے مسائل، کوشش کیجئے اگر رمضان کی راتوں میں اگر اس طرح کے معاملات اگر آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوشش کیجئے فوراً غسل کر لیجئے، سبحان اللہ، فوراً غسل کر لیجئے، نہا لیجئے، تاکہ رمضان کی راتوں میں آپ کی ہر لمحہ، ہر گھڑی عبادت میں لکھی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
जिस घर में जुल्मी लोग रहते हैं, यानी मर्द औरत नापाक रहते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं, फरिश्ते नहीं आते हैं। इससे पता क्या चला, इस्लाम पाकीज़ा मजहब है और पाकीज़गी का दर्ज देता है। आप भी पाक रहिए, अपने दिलो दिमाग को पाक रखिए। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, वरना इब्लीस को आते थे वजू के फराइज बहुत। नमाज पढ़ने का मकसद क्या है, तकवा परहेजगारी करने का मकसद क्या है, हक्कानी वजीफा पढ़ने का मकसद क्या है कि दिल पाक हो जाए। और जब दिल पाक हो जाएगा तो आप किसी की टांग नहीं खींचेंगे, आप किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचेंगे। इसीलिए दिल को पाक कीजिए। ये पाक दरबार है, अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का पाकीज़ा दरबार है। हम यहाँ आए हैं दिल को पाक करने के लिए, किसको पाक करने के लिए, कल्ब को पाक करने के लिए। और तसव्वुफ की असल रूह क्या है, दिल की पाकीज़गी, दिल की तहारत का नाम क्या है, असल में तसव्वुफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कहने और सुनने से ज्यादा उस पर हमको और आपको, आपसे ज्यादा मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा कर लेता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया भाई आपका, शुक्रिया आपका।